بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش ابو الہول نے کہا، میں نے دیکھا کہ گویا میری قوم اور میں ایک دوسری قوم فرتاخت کے ارادے سے چلے ہیں۔ میں کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہوں اور جلدی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح اپنے قوم میں جا ملوں۔ میں تیزی کے ساتھ چلا جا رہا ہوں، حتیٰ کہ جب میں اپنے قوم کے پاس پہنچا تو میں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ ٹھہری ہوئی اور متحیر ہے، نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہی لوٹتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، یا قوم تیرا کیا حال ہے اور کس چیز نے تجھے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے؟ لوگوں نے مجھے جواب دیا کہ کیا تم اس پہاڑ کو نہیں دیکھ رہے ہو جو ہمارے راہ میں سکندر کا کام دے رہا ہے؟ اس میں کوئی جگہ یا کوئی درہ ایسا نہیں ہے جس میں سے ہم آگے گزر سکے۔ میں نے کہا، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا اس میں یہ سامنے شگاف نظر نہیں آتا؟ انہوں نے کہا، ہے افسوس، اس شگاف میں بھی کوئی جگہ ایسی نظر نہ آتی جس میں سے ہم گزر سکے۔ میں نے کہا، کیوں؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ اس میں ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے، جو شخص اس کے پاس سے گزرے گا اس کو یہ ہلاک کر دے گا۔ میں نے کہا، یا قوم، کیا تمام اکٹھے ہو کر بھی تم اس پر حملہ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، اس کے منہ سے تو آگ کے شرارے نکل رہے ہیں اور کوئی طریقہ اس سمجھ میں نہیں آتا جو اسے مار سکے۔ میں نے کہا، تم اس کے پیچھے جا کر حملہ کرنے کوئی تدبیر کرو۔ انہوں نے کہا، چونکہ یہ نہایت عظیم الجثہ ہے، تمام شگاف میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے اس کے پیچھے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر میں نے انہیں چھوڑ اور خود اس کے پیچھے پہنچنے کے لیے راستے تلاش کرنے لگا۔ تلاش اور جستجو کے بعد ایک بہت تنگ راستہ دکھلائی دیا ہمیں۔ ہزار دقت کے بعد بڑی مشکل سے اس میں گھس اور اس اژدہے کے پیچھے پہنچ کر اسے قتل کر ڈالا۔ میرے قوم بھی میرے پاس آنے لگی، مگر نہایت کوشش اور سخت مشقت کے بعد مجھ تک پہنچ سکی۔ میرے پاس آ کے اس نے دیکھا کہ اژدہا مرا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سب دشمن سے بے خوف ہو کے پہاڑ پر چڑھے۔ میرے آنکھ کھلی تو میں نہایت خوش تھا۔ آپ نے فرمایا، تمہارا خواب نہایت عمدہ اور بہترین خواب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دانش، تمہارا یہ خواب مسلمانوں کے لیے بشارت اور ہمارے دشمنوں کے واسطے سبب خسارت ہے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں حکم دیا کہ تم اسی جگہ بیٹھ جاؤ اور منادی کو فرمایا کہ مسلمانوں کو منادی کے ذریعہ مطلع کر دو کہ وہ یہاں آئے۔ چنانچہ رؤسائے مسلمین و مرائے مومنین جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک تبارک و تعالی نے فتح بخشی، مدد فرمائی، ہمیں مظفر و منصور فرمایا، اور جس شخص نے کفر کیا اسے خسران میں رکھا۔ اس کے بعد فرمایا، معاشر المسلمین، اپنے بھائی دانش کا خواب سنو، جو شخص اعتبار کرے اس میں اس کے لیے عبرت ہے، اور جو شخص نصیحت قبول کرے اس کے لیے موعظت نصیحت۔ جو شخص دور ہے وہ قریب آ جائے تاکہ اسے خوب سنے، اور جو نزدیک ہے وہ گوش ہوش سے سنے۔ ہزار مجلس آپ کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ آپ کے تقریر سنیں۔ آپ اس وقت کھڑے ہو گئے اور فرمایا، الحمدللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم۔ یا معاشر الناس، اللہ پاک عز و جل نے، جن کے لیے تمام تعریفیں ثابت ہے، اپنی کتاب مبین میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہماری دشمنوں پر غلبہ اور ہماری ہی مراد ہم سے ہماری ہی فتح کامیابی کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک ہمارے دشمنوں پر غلبہ اور ہماری ہی مراد ہم سے ہماری ہی فتح و کامیابی کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک عز و جل اپنے وعدے کی کبھی خلاف نہیں کیا کرتا۔ میں نے یہ نظر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے ہاتھ سے اس قلعہ کو فتح کرا دیں گے تو میں حتی المقدور اپنی استطاعت کے موافق لوگوں کے ساتھ احسان کروں گا۔ اب میرے دل میں یہ بات پوری طرح جم گئی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس قلعہ نیز اہل قلعہ پر ضرور ظفر من ہوگے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ اس غلام کا خواب مجھے یہی بتلا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دانش ابو الہول کا گٹا پکڑ کر کھڑا کیا اور فرمایا، باری تعالیٰ جل مجدہ تجھ پر رحم فرمائے، جو کچھ تو نے خواب میں دیکھا ہے اپنے ان سب بھائیوں کے سامنے بیان کر دے۔ دانش کھڑا ہوا اور اپنے خواب کو من و عن بیان کرنے لگا۔ اس وقت اپنا تمام خواب بیان کر چکا تو مسلمان حضرت عبید بن جراح عنہ کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے، ایھا الامیر، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، یاد رکھو وہ پہاڑ جو اس نے اپنے خواب میں نہایت بلند اور دشوار گزرا قلعوں اور گھاٹیوں کے مابین دیکھا ہے، وہ بلا شک ہمارا دین اسلام، ہمارے عقائد و جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت راشدہ ہے۔ اور وہ اژدہا جس نے لوگوں کو منع کیا ہے اور دانش اپنی تلوار لے کر اس کے مقابلے میں ہوئے اور مار دیا، وہ کوئی امر حسن ہے کہ اللہ پاک تبارک و تعالی مسلمان کی طرف سے ان کے ہاتھوں سے اسے انجام دلانا چاہتے ہیں۔
مسلمان آپ کی یہ تعبیر سن کر نہایت خوش ہوئے اور عرض کیا ایھا الامیر، ہمیں آپ اس کے متعلق کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اول سرن و جہرن اللہ پاک تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ کرنے کا، دوسرے اس کے بعد بطور رغبت و صبر دشمنوں پر سختی و شدت کرنے کا۔ اللہ پاک عز و جل تمہاری حفاظت فرمائے، تم اپنے اپنے خیموں میں لوٹ جاؤ، سامان اور آلات حرف کو اس کے ہم زیادہ محتاج نہیں ہے، درست کرو، میں کل صبح تمہیں تمہارے دشمنوں کی طرف روانہ کر دوں گا۔ ہاں اگر میری اس رائے کے خلاف کوئی اور تجویز پا گئی تو دوسری بات ہے، کیونکہ میں ان لوگوں سے جن پر مجھے اعتماد ہے ہمیشہ مشورہ کرتا رہتا ہوں اور اجتہاد پھر رائے کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ مسلمان یہ سن کر متفق آواز سے کہنے لگے ایھا الامیر، اللہ سبحانہ آپ کی رائے کو توفیق اور آپ کو آپ کے دشمن پر مظفر منصور فرمائے۔ اللہ پاک دعاؤں کے سننے والے، جاننے والے اور اپنے ارادہ کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے آئے اور اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ کسی نے تلوار کو تیز کرنا شروع کیا، کوئی تیر و کمان کو درست کرنے لگا، کسی نے ذرا کو ٹیک کر کے رکھا اور کوئی گھوڑے کی ملائی دلائی میں لگ گیا، اور اس طرح یہ تمام دن انہی کاموں میں مصرف ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دامس کو بلا کر فرمایا خدا کے بندے، اس قلعہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے اور کیا داو یا حیلہ تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ جو کارآمد ہو سکے اس نے کہا ایھا الامیر، یہ قلعہ ایک نہایت بلند اور مضبوط قلعہ ہے جو فوجوں کو عاجز اور اپنے حملہ آوروں کو بے دست وفا کر دیتا ہے۔ اس کے محصورین کو اس کے محاصرہ کرنے والے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اور نو محصورین لڑائی کے وقت ان سے ضیق میں آ سکتے ہیں۔ البتہ میرے سمجھ میں ایک ایسی ترکیب اور ایک ایسا عمدہ حیلہ آیا ہے کہ اس کے سوا یہ کسی اور طرف سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ میں انشاءاللہ العزیز اس حیلہ اور مکر کو ان کے ساتھ چلوں گا اور اس اپنی ترکیب کو جامع عمل پہناؤں گا۔ مجھے ذات باری تعالیٰ جل مجدہ سے کامل امید ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے املاک کے مالک اور ان کے مقبوضات پر قابض ہو جائیں گے اور انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا دائمی سوکیا ترکیب اور حیلہ ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک عز و جل سردار کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ آپ خود راز کے افشا کرنے اور پوشیدہ بات کے ظاہر اور رائگاں کرنے کی مذمت و شرارت اور اسے چھپانے اور عالمی اشکارانہ کرنے کی خوبیوں سے واقف ہے، اور جانتے ہیں کہ بیچ چھپا ہوا ہی بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے اول دامس نے ہی یہ کلمہ کہا اور اس نے مشہور اور زبان زدوام ہو کر مصر کی صورت اختیار کر لی۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس حیلہ اور مکر میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تاکہ انہیں مہیا کر لیا جائے اور ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے تمام لشکر کو لے کر قلعے پر چڑھ جائیں اور اس کے مقابلے میں فروکش ہو جائے تاکہ ان کے دلوں میں آپ کی ہیبت بیٹھ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لڑائی کے لیے موجود اور تیار ہے۔ میں اپنا داو اور حیلہ کروں گا، مجھے اللہ پاک کی ذات سے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا داو ٹھیک بیٹھے گا اور ہم فائز المرام ہوں گے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روانی کا حکم دیا۔ لشکر کوچ کر کے قلعے کے پاس اور قلعے کے نیچے فروکش ہو گیا۔ تحلیل و تکبیر کے نعرے بلند کیے، اسلحہ میانوں سے نکالے اور دشمنان خدا کو ڈرانا شروع کیا۔ رومیوں کی ایک جماعت قلعے کی فصیل پر آ کھڑی ہوئی اور لشکر اسلام کو دیکھنے لگی۔ مسلمانوں کی چستی و چالاکی دیکھ کر گھبرا گئی، اس پر ہیبت طاری ہوئی اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب میں رعب ڈال دیا، حتیٰ کہ وہ اپنے قلعے میں مضطرب بے چین ہو گئے۔ ایک دوسرے کے پاس گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ کسی نے کہا ہم لڑیں گے اور کسی نے کہا ہم قلعے میں ہی بیٹھے رہیں گے، کیونکہ یہ ہم پر کس طرح قادر نہیں ہو سکتے۔ آخر ان کی رائے یہی قرار پائی کہ قلعہ کے اوپر سے ہمیں لڑنا چاہیے۔ چنانچہ یہ قلعہ کے برجوں اور دیواروں پر چڑھ کر مسلمانوں پر پتھر اور تیروں کی بارش برسانے لگے۔ ایک دن اور ایک رات برابر اس طرح جنگ ہوتی رہی۔ دوسرے روز لڑائی موقوف ہو گئی، مگر مسلمان قلعہ کو گھیرے وہی پڑے رہے اور برابر 47 دن تک پڑے رہے۔ ان ایام دامس لگاتار حیلہ اور داو کرتے رہے مگر انہیں کوئی اذیت نہ پہنچا سکی۔ کہتے ہیں کہ جب 47 یوم پورے گزر گئے تو دامس حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے ایھا الامیر، میں عاجز آ گیا۔ ان ایام میں بڑی بڑی تدبیریں سوچے اور کی مگر ایک کار گر نہ ہو سکی۔ اب ایک اور تدبیر سمجھ میں آئی ہے اور اللہ پاک عز و جل سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے ضرور فتح و نصرت ہمارے قدم چومے گی اور ہم خدا کے دشمن پر فائز المرام ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا تدبیر ہے؟ اس نے کہا آپ اپنے رؤسائے لشکر میں سے میرے ساتھ 30 آدمی کر کے انہیں میرے ماتحتی کا حکم دے دے اور یہ ہدایت کر دے کہ میں جس طرح کہوں وہ اس طرح بلا چوچ راہ میرے کہنے کو مانتے رہے، اور جو کچھ میں انہیں حکم دوں اس کو بلا کسی فسفیش کے بجا لاتے رہے۔
آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ آپ نے بہادران اسلام اور شجاعان ایمان سے 30 آدمی منتخب کر کے اس کے ساتھ کر کے انہیں حکم دیا کہ معاشر المسلمین میں تم پر دامس کو سردار مقرر کرتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ان کی اطاعت سے سرتابی اور ان کے حکم سے سر متجاوز نہ کرنا۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یاد رکھو میں اس وجہ سے انہیں تم پر سردار مقرر نہیں کر رہا ہوں کہ وہ تم میں حسب و نسب کے لحاظ سے بہتر ہے یا عیش سواری میں کامل جری اور تم سے بہت زیادہ دلیر اور بہادر ہے، یا تم میں سے کوئی شخص اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ میں تمہیں حقیر سمجھ کر تم پر ایک غلام کو سردار مقرر کر رہا ہوں۔ بخدا میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اس لشکر کے نظم و نسق کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں نہ ہوتی تو میں سب سے پہلے ان کی محکومی میں اپنے آپ کو دے کر آپ حضرات کی جماعت میں شامل ہو جاتا۔ میں اللہ پاک تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ تمہارے ہاتھ سے ہمیں ضرور فتح مرحمت فرمائیں گے۔ یہ سن کر وہ تمام سران فوج جنہیں آپ نے محکومی کا حکم دیا تھا آپ کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے خدا تعالیٰ ہمارے سردار کو نیکی عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں جناب کی نسبت کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ ہماری قدر منزلت نہیں کرتے، ہمارے مسابقت نہیں فرماتے اور تعظیم و تکریم نہیں کرتے۔ آپ کی فعلی تقریر ہم پر اپنا کافی اثر کر گئی تھی اور اب تو ہم آپ کے بالکل مطیع فرماوردار اور آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہم پر کسی بے دین کافر کو بھی سردار مقرر کر دیں تو ہمیں یہ مجال نہیں ہوگی کہ آپ کے حکم کو رد کر دیں گے، کیونکہ ہم نے کماحق اس امر کو جان لیا ہے کہ آپ ہمیشہ دین کی خیرخواہی اور مسلمانوں کی نہضت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پر اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے، پھر آپ کی اور اس کے بعد اس شخص کی جسے آپ اپنی طرف سے ہم پر دنیا کے اندر سے مقرر کر دیں۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، ان کے کلام پر اعتماد فرمائے، جزائے خیر کی دعا دی، شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ پاک تبارک و تعالیٰ حضرات پر رحم فرمائے۔ یہ خوب سمجھ لو کہ میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اس قلعہ کو اس شخص کے ہاتھ سے ضرور فتح کرائیں گے، کیونکہ یہ نہایت مبصر باریک بین اور حسن بصیرت شخص معلوم ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل پر بھروسہ کرو اور ان پر اعتماد کر کے اس شخص کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ تمہیں یہ ضرور یاد ہوگا اور تم یہ بات خوب جانتے ہو کہ حضور عقائد جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤساء عرب اور سادات مسلمین پر ان کے قبیلوں کے غلاموں کو سردار مقرر فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ دامس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا دامس ابو الہول آپ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ اسی وقت اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے کوچ کر جائے اور ایک پرسخ کے فاصلے پر جا کر ڈیرے ڈال دیں اور اپنے ہر سپاہی کو ہدایت کر دے کہ بہت کم ادھر ادھر چلے پھرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے المقدور چھپے رہنے کی کوشش کرے۔ دو ایسے آدمیوں کو جن پر جناب کو کامل اعتماد ہوں، نیز جن کی خصلت نیک اور جو مسلمانوں کے فقہ خیرخواہ ہوں، آپ ہمارے اوپر نگراں مقرر کر دے کہ وہ ہمارے حالات خبریں اور ہماری تمام باتوں کی خبر رکھے، مگر وہ ہر شخص سے چھپے رہیں اور ان کے متعلق کسی کو کچھ خبر نہ ہو۔ ہتھیار اور اسلحہ وہ اپنے ساتھ سوائے ایک ایک خنجر کے اور کچھ نہ رکھے اور محض ہمارے حالات کے معلوم کرنے میں منہمک رہے۔ جس وقت وہ دشمن کے مقابلے میں ہمیں غالب اور فتحمند دیکھے تو چپکے سے آ کر آپ کو اطلاع کر دے تاکہ آپ اپنی جمعیت کو لے کر ہم میں آ ملیں، مگر اس بات کی جناب انہیں ضرور تاکید فرمائے کہ وہ ایک جگہ نہ ٹھہرے رہے بلکہ ادھر ادھر اور علیحدہ علیحدہ پھرتے ہی رہے، ان کے لیے یہی زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا اور اسی میں ان کی سلامتی بھی مضمر ہے۔ واللہ المستعان۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔